السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج اللہ کا نام لے کے ہم لوگ سورہ حجرات پڑھنے جا رہے ہیں۔ ویسے تو کل ملا کر اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں، لیکن اس کی جو عظمت ہے اور اس میں جو بنیادی احکامات ہیں بالخصوص ہمارے لیے، وہ اتنے وسیع ہیں، اتنے جامع ہیں، اتنے منفرد ہیں کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کو صرف 18 آیات جو اس میں ہیں ان کو آج کی نشست میں ہم پورا کریں۔ اس کے علاوہ ہم اور کوئی سورہ، یعنی جو اگلی صورت ہے سورہ قاف، اگرچہ ہم لوگ اس کو پڑھ تو سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، 3 آیات 3 رکوع ہیں اس میں اور ٹوٹل ملا کر 45 آیات ہیں، لیکن جو اصل جامعیت ہے اس مضمون کی سورہ حجرات کی، اور سورہ حجرات کا مطلب ہے، حجرات کہتے ہیں پردے کو، یعنی ایک آڑ کو، ایک وراؤل مطلب ایک حجاب کو۔ یہ بھی لفظ اسی صورت مبارک میں آ جائے گا شروع کی آیات میں۔ تو بہرحال یہ جو سورہ حجرات ہے اس کا مضمون جیسا کہ میں نے کہا بہت جامع، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں سورہ فتح کی جو چند آیات آئی تھیں اسی کا گویا کہ ایک ضمیمے کی حیثیت سے یہاں مضمون آ رہا ہے۔ سپرفیشل احکامات یہاں پر آ رہے ہیں اور ان کی تفصیل آپ کو وہاں آلریڈی مل چکی ہے سورہ فتح میں۔ سورہ فتح میں ہم پڑھ کر آ چکے ہیں وَلِتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ اب جو امت قائم ہوئی ہے اس کو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کی مدد اور بالخصوص ان کی نصرت، یعنی ان کے دین اکرم کو آگے پھیلانا، دین اسلام کو، یہ اب امت مسلمہ پر ایک طریقے سے فرض کی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر ظاہر بات ہے جو اہل ایمان ہیں وہ بھی اب دین کی اقامت میں جو جہاد کر رہے ہیں اس کی بھی اصل اہمیت آپ کو اس سورہ مبارک میں نظر آئے گی، اور جو اجتماعی زندگی ہونی چاہیے مسلمانوں کی، کہ مسلمانوں کا آپس میں کیسا سلوک ہونا چاہیے اور مسلمانوں کا کیسا سلوک ہونا چاہیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ،
اور اسلامی ریاست کی جو اصل جڑ بنیاد ہے وہ کن اسلوب پر ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ کو اس سورہ مبارک میں نظر آئے گی، اور بہت جامع ترین انداز ہے اس سورہ مبارک کا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ بسم اللہ کر لوں اور آپ لوگ سورہ فتح اور سورہ محمد جو اس سے پہلے ہی ہم پڑھ چکے ہیں اس میں وہ جو الفاظ تھے میں پھر سے آپ کو دہرا دوں، وَلِتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ اپنے اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب امت مسلمہ کو تعظیم، توقیر اور مدد، گویا کہ یہ چیز اب ان پر لازم ہو گئی ہے۔ اسی کو ہی دیکھیں یہاں پہ آغاز کرتے ہوئے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والوں اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے تقوی حاصل کرو، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو، بچتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال، سارے اقوال کو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے تمہاری ہر حرکت کو۔ یعنی یہ پہلی آیت گویا کہ اسلامی ریاست کی سب سے بڑی جڑ بنیاد ہے۔ اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس اسلامی ریاست کی حدود قائم کر دی ہے اس میں ذرہ بھر کوئی تجاوز اب نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو باقاعدہ ہمارے آئینی دستور میں بھی شامل کیا گیا ہے کہ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ان ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ۔ لیکن میں اور آپ اس بات پر بھی گواہ ہیں کہ ایک ہاتھ سے ہم نے یہ حکم ڈال تو دیا ہے لیکن دوسرے ہی ہاتھ سے اس کو نکال بھی دیا ہے۔ ایک کونسل بنا دی گئی ہے بس اس کے بارے میں کہ کوئی قانون جو ہے تجاوز نہیں کرے اس سے، اور اس کے سال کے اینڈ میں یا مہینے کے اینڈ میں ایک رپورٹ پیش کر دی جاتی ہے اپنی سینئر قوم کو، اور اب وہ رپورٹ سالوں سال آ کر جمع ہو رہی ہیں، ردی پر ردی جمع ہوتا جا رہا ہے، اس پر عمل کوئی نہیں ہو رہا ہے، الماریوں پر الماریاں جو ہیں وہ جمع ہوتی جا رہی ہیں، لیکن دستور میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ واقعتاً اس پر بالفعل کوئی عمل ہوگا بھی کہ نہیں۔ یہ تو گویا کہ بس ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی کے درجے میں ہو گئی بات۔ یہاں دیکھیں الفاظ ہیں مت آگے بڑھو، لا تقدمو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی ہرگز کوشش نہیں کرو، یعنی اللہ کا حکم اور رسول کا حکم، کتاب اور اللہ کے نبی کی حدیث سنت، ان کو فالو کرنا، اب یہ ہے اصل اصول کہ جو بھی اب آپ لیجسلیٹو باڈی بنائیں، جو بھی، چاہے آپ اس کو پارلیمنٹ بولیں، چاہے آپ اس کو کانگریس بولیں، چاہے آپ اس کو کوئی بھی مذہبی جماعت بولیں، لیکن ان سب کو اس کتاب اور سنت کے دائرے کے اندر کام کرنا ضروری ہے۔ بھلے آپ اس میں اکثریت کی رائے لے لیجئے، اکثریت کے ساتھ فیصلہ کر لیں، لیکن رہنا اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائرے میں۔ جس طرح حدیث میں کہ مومن کی مثال ایک گھوڑے سی ہے جو کہ وہ بندھا ہوا ہے اپنی رسی سے، تو مومن تو اللہ اور رسول کو مانتا ہے، ان کے فرمان سے بندھا ہوا ہے، قرآن کو مانتا ہے، قرآن کے احکامات کو مانتا ہے، شریعت کو مانتا ہے، ان تمام چیزوں سے، ان تمام رسیوں سے بندھا ہوا ہے۔ ہاں جو اللہ اور رسول اور قرآن کو مانے ہی نہیں سرے سے، تو وہ تو ظاہر بات ہے جو چاہے قانون پاس کرتا رہے، وہ سوڈومی کو حلال کر دیں گے، وہ ہومو سیکشولیٹی کو حلال کر دیں گے، وہ سب کے ساری دھجیوں جو ہیں وہ مساوات مرد و زن ایکول کر کے رکھ دیں گے، سب کو جائز قرار دے دیں گے، لیگل اسٹیٹس کر کے دیں گے باقاعدہ، ان میں ان کی مرضی ہے، قانون ان کا چلے گا۔ لیکن مسلمان تو گویا کہ پابند ہے اس دستور سے جو کہ آئین میں ہماری جس کی شے کی ترجمانی کی جاتی ہے کہ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ان ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا اسلامی ریاست میں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور ساتھ ساتھ یہ شے تم کو جوڑ کے کس سے رکھے گی، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی حاصل کرو، یہ تقوی ہی تمہیں اس جڑ بنیاد تک پہنچا سکتی ہے اور دنیا کا کوئی قانون نہیں پہنچا سکتا۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ بھی رہا ہے اور تمہارے ہر افعال کو جاننے والا بھی ہے، یعنی ایک طریقے سے دھمکی کا بھی انداز ہے کہ ابھی بھی اپنے رویے جو ہے دین اسلام کے، اللہ کی شریعت کے مطابق، اللہ کے دستور کے مطابق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق لے آؤ، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے۔ اب دیکھیں جو اگلی 4 آیات آ رہی ہیں وہ بالخصوص خاص طور پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طرز عمل ہونا چاہیے ہمارا، وہ کیا ہونا چاہیے۔ دستوری بنیاد تو اسلامی ریاست کی آ گئی کہ اللہ اور رسول کا حکم سب سے آگے، لیکن پھر ہماری ثقافت بھی ہے، ہماری تہذیب بھی ہے، ہمارا کلچر ہے، ہمارے اثاثے ہیں، ان کی کیا جڑ بنیاد ہوگی؟ وہ کیا ہے؟
وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، ان کا ادب، ان سے محبت، ان سے شفقت، ان کے احساسات کو سمجھنا، ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا، آپ کے حکم کی سرتابی نہیں کرنا، آپ کے سامنے اپنی آواز تک بلند نہیں کرنا بلکہ پست رکھنا۔ یہ دربار نبوی کا مقام ہے، یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے۔ لسانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ یہاں پہ تو اس دربار نبوی میں سانس تک انسان جو ہے وہ ڈر ڈر کر لیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو مت کرو اپنی آواز اونچی پیغمبر کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور ان کو اس طریقے سے مت بلا لیا کرو کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بڑے مزے سے بلا لیتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، مبادہ یہ کہ تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے سارے اعمال اللہ نے غائب کر دیے۔ تم سمجھ رہے ہوگے کہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کرا، کوئی کبیرہ گناہ تو نہیں کرا، میں نے چوری نہیں کری، میں نے ڈاکہ نہیں ڈالا، میں نے زنا نہیں کرا، والدین کی نافرمانی نہیں کری، لیکن گستاخانہ عمل نبی کی شان میں، یہ تمہارے سارے کاموں کو حبط کر دے گا، وانتم لا تشعرون، شعور بھی نہیں ہوگا تم کو۔ اب اس کی سمجھ لیں اس آیت کو کہ ہمارے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بنفس نفیس تو موجود نہیں ہے، تو ہمارا کیا رویہ ہوگا؟ لیکن ساتھ ساتھ ان کی حدیثیں تو موجود ہیں نا۔ عام قاعدہ تو یہ ہے کہ حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، چپ ہو جاؤ، ایک ذرہ بھر بھی تمہارے منہ سے جملہ ادا نہیں ہونا چاہیے جب پیغمبر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی حدیث پڑھی جا رہی ہو، بھلے وہ ضعیف ہے، بھلے وہ پختہ ہے، نہیں ہے، وہ آپ بعد میں تحقیق کر لیں، لیکن اس وقت خاموش ہونا ضروری ہے۔ اس وقت یہ آپ نہ بولیں پتہ نہیں بھائی یہ حدیث جو ہے صحیح ہے بھی کہ نہیں، میں اس میں مزید چھان پٹک کروں گا، نہیں، ابھی بنفس نفیس حضور ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ان کی قول ہیں، ان کے اقوال ہیں، ان کی سیرت ہے، ان کا کردار ہے، ان کے سامنے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، تم اپنی آوازیں بھی پست رکھو، بلند مت کیا کرو، اور نہ ان سے اس طریقے سے ہنس کھیل کر بات کر لیا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کھل مل کر بات کرتے ہو، نہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کے سامنے اپنی آوازوں کو ہلکا رکھو، لسانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور دیکھیں جہاں ساتھ ساتھ منفی انداز میں سمجھایا اللہ نے، اب مثبت انداز میں بھی سمجھا رہے، ایک طرف تو نیگیٹو ایسپیکٹ بتا دیا کہ بچ کے رہو، اور ایک طرف پازیٹیو انداز میں بھی، شاباش کے انداز میں بھی، کہ یقیناً وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، چپ رہتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں وہ امتحانات سے ان کے دلوں کو گزارا ہے، ان آزمائشوں سے ان کو گزارا ہے، اس کے بعد چنا ہے، ایسے نہیں چنا۔ تقوی کے لیے ابھی اسی آیت سورہ مبارک میں آگے آپ کو نظر آ جائے گا کہ تقوی ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور تقوی کو محبوب کر دیا ان صحابیوں کے۔ اب یہ بھی ہے، ادب کا معاملہ ہے ہم سب کا۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، یعنی جنت الفردوس، یعنی اللہ کے نبی کی اطاعت اگر کر لو اور اس میں ادب ہو، خلوص ہو، اس میں آوازیں پست ہوں، اپنے آپ کو زیادہ چودھری نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ دیکھو کہ ان کی کیا رضا ہے، ان کی کیا منشا ہے، ان کا کیا اخلاق ہے، یہ دیکھو، تو ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اب یہ دیکھیں ایک اور ادب کا معاملہ آ رہا ہے کہ باہر سے جب آتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ ملنے، باہر سے آتے تھے نا بدو، عرب کے دوسرے قبیلوں سے، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اپنا معمول تھا، حجرے سے نکلنے کا اپنی ایک ٹائم لمٹ تھی ان کی، لیکن یہ لوگ اب باہر سے آ کے آوازیں دے رہے ہیں کہ باہر نکلیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو گویا یہ بھی ایک قسم کی ان کی پرائیویسی میں دخل ہو رہا ہے، ان میں خلل ہو رہا ہے، حالانکہ یہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کرا ہوگا، ٹھیک ہے، مہذب لوگ نہیں ہوں گے وہ، لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ چیز بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مرتبے اور اس مقام کے
یوں سمجھیے کہ برعکس معاملہ کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، دیکھیں اللہ لفظ آ گیا حجرات جس پہ یہ سورہ ہے، کہ یقیناً جو لوگ حجروں کے باہر سے، آڑ کے باہر سے، آپ کے روزہ آپ کے مقام سے ہٹ کر، یعنی جو لوگ آپ کے حجرے کے پاس ہیں اس سے ہٹ کر آپ کو پکار رہے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے تو اکثریت کو عقل ہی نہیں ہے، سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ناسمجھ ہیں، مہذب لوگ نہیں ہیں، تمیز نہیں ہوگی۔ بے شک انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کرا، تو اللہ نے ان کے، یوں سمجھیے آگے بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ بے شک اگر ان کے پاس عقل نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو سمجھ کے تمہارے لیے زیادہ اچھی چیز یہ ہے کہ ان کے باہر انتظار کرو ان کے آنے کا، یہ نہ ہو کہ باہر سے آوازیں دے رہے ہو۔ اسی لیے دیکھیں اگلی آیت آ گئی، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ ذرا سا صبر کر لیتے، انتظار کر لیتے، تھوڑا رک جاتے، حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ اے نبی آپ خود ہی باہر آ جاتے ان کے پاس ملنے کے لیے، لکان خیرا لہم، یہ زیادہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، زیادہ عافیت ان کی اسی میں تھی۔ واللہ غفور الرحیم، اب چونکہ یہ لوگ ناسمجھ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں غفور ہے، معاف کرنے والے، اور رحیم ذات ہے، رحم بھی کرے گا۔ بس یہ شرط رکھو کہ آئندہ اس کا خیال رکھنا، اس ادب کا خیال رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اب دیکھیں یہ 4 آیات ہو گئیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے، توقیر ہے، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، دربار نبوی کا اصل درجہ، یہ سب بتا دیا گیا۔ اب دیکھیں 8 احکام آ رہے ہیں مزید، اب یہ 8 آیات چلیں گی جن میں ایک مسلمان معاشرے کو مضبوط کیسے رکھنا چاہیے اس کا بیان ہے۔ چونکہ اقامت دین کی جد و جہد میں تو اکثر جماعت چاہیے ہوگی، اب وہ جماعت اگر ڈسپلن نہ ہو، مضبوط نہ ہو، تو جد و جہد کمزور ہو جائے گی، اللہ کا دین آگے کس طرح پھیلے گا؟ تو سب سے بڑا حکم دیکھیں کیا آ رہا ہے، سب سے بڑا حکم یہ آ رہا ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے آپس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، یو شوڈ بی آن اے سنگل پیج، یو شوڈ بی یونائٹڈ انڈر اے کامن لیڈر۔ اس کے لیے دیکھیں ترغیب، تعلیم کتنی بہترین ہے، اور اس میں ذرا میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ لوگ ذرا اپنے آپ کو نا اس میں ڈھال کر دیکھیں کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، ویئر ڈو وی اسٹینڈ۔ قرآن مجید تو بولتا ہے، فرمائش کرتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنا رویہ دیکھو، اپنے طور طریقے دیکھو، کیا ان آیات پر ہم فٹ ہو رہے بھی ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ اب اس کو رکھتے ہوئے اپنے ذہن میں ان کو پڑھیے آپ ذرا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اے ایمان والوں اگر تمہارے مابین ہم کے آ پہنچے کوئی شریر آدمی، جس کے اخلاق کا تم کو معلوم ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ فسق و فجور ہے، اس کے اندر کوئی تقوی کی بات نہیں ہے، ہم کے آ پہنچے تمہارے پاس ایسا کوئی شریر آدمی، بنبئن، تو اس کی پہلے تحقیق کر لو، پہلے دیکھ لو، فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، تو خوب تحقیق کر لیا کرو کبھی کسی قوم کو نادانی سے تمہارے ذریعے سے کوئی ضرر نہ پہنچ جائے۔ بھائی فرض کریں کوئی خبر لے کر آیا ہے، کوئی شخص کوئی اقدام لے کر آیا ہے کہ بھائی یہ فلاں فلاں قبیلہ جو ہے آپ کے اوپر آج رات حملہ آور کرنے والا ہے، اب یہ نہیں کہ آپ تحقیق کیے بغیر اس پر چڑھ دوڑیں، نہیں، اقدام نہیں کرنا ہے، ہو سکتا ہے وہ غلط خبر لے کر آئے ہو سکتا ہے وہ خبر جو ہے وہ اتنی پختہ نہیں لے کر آئے ہو، تو چڑھ نہیں دوڑنا ہے، جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، اکثر کر رہے ہوتے ہیں، فلاں بندے نے کچھ کہا چلے گئے اس کو مارنے پیٹنے، نہیں، یہ نہیں۔ الفاظ دیکھیں، ان تصیبوا قوما بجہالہ، مبادا ایسا نہ ہو کہ تم حملہ آور ہو جاؤ کسی قوم پر جہالت میں، اپنی ناسمجھی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنے کیے پر تم کو پچھتانا پڑے، نادم ہونا پڑے۔ افواہوں پر کوئی اقدام نہیں ہوگا، ہاں خبر لانے والا ہے اگر سچا ہے، صدیق اکبر ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جس شخص کا کردار قابل اعتمادی نہیں ہے، اس کی زندگی ویسی ہے ہی نہیں، اس کے اندر سیرت کی کمی ہے، تو اقدام مت کرو، پہلے تحقیق کرو۔ یہی حال آج ہمارا ہے کہ ہم بھی تحقیق نہیں کرتے اور فوراً چلے جاتے ہیں لڑنے پیٹنے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت دیکھیں، ایک اور ڈانٹ، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور کان کھول کے سن لو کہ تمہارے مابین اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی محمد تو اللہ کے رسول تو ہیں ہی، لیکن تم میں سے بعض کے خواتین کے شوہر بھی تو ہیں، بعض لوگوں کے داماد بھی تو ہیں، بعض کے سسر بھی ہیں، بعض کے بھتیجے بھی ہیں، اب یہ رشتے بھی تو ہیں نا۔
لیکن ازواج کو بھی سمجھنا چاہیے، سمجھنا ہوگا کہ یہ صرف میرے شوہر نہیں ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا اگر صرف شوہر سمجھ کر معاملہ کیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر معاملہ کیا جائے۔ لہٰذا تمہیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہوگا، اگر حضرت ابو بکر حضرت عمر یہ سمجھیں کہ یہ تو ہمارا داماد ہے، داماد تو بیٹے کی طرح ہے، نہیں، ان کی حیثیت تمہاری نگاہوں میں مقدم رہنی چاہیے کہ یہ دربار نبوی کا مقام ہے، اس کو ہلکا مت سمجھو۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور بالخصوص ہمارے بارے میں کیا ہے؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں اب پاس نہیں، غزہ میں تم ہو نصارہ تو تم تمدن میں حمود، غزہ میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرماتے ہیں اب یہود۔ ہمارا تو یہ حال ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے مابین جو ہیں، تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، ان کا ادب، ان کا خیال مقدم رہنا چاہیے۔ یہ دربار نبوی ہے۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ تمہاری کئی باتوں میں تمہارا کہنا مانے، لَعَنِتُّمْ، تو تم کو تو بڑی تکلیف ہو جائے۔ اگر رسول اکرم تمہاری باتوں کا کہنا ماننا شروع کر دیں تو بہت سے معاملات تو تمہارے اوپر تلپٹ ہو جائیں گے، تمہیں تو بڑی ایک مضرت پہنچ جائے گی اگر وہ کہنا ماننا شروع کر دیں۔ بلکہ تمہارا رویہ تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی رضا کیا ہے، ان کی منشا کیا ہے، وہ دیکھو، چیک کرو۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن یہ تو اللہ ہی نے تم کو ایمان کی محبت سے نواز دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں میں کھوپا دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر کو، فسق کو، گناہ کو، عصیان کو، ناہنجاری کو، ان ساری چیزوں سے تم کو نفرت دے دی اللہ نے۔ یعنی اے صحابہ، اللہ نے تو تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا، اللہ تعالیٰ نے کفر، فسق، فجور، نافرمانی، گناہوں کو، ان چیزوں کو تم سے دور کر دیا۔ اولئک ہم الراشدون، یقیناً یہ ہیں سعادت مند لوگ، اور آخری کامیابی اگر ملے گی تو انشاءاللہ ان کو مل جائے گی۔ یعنی یہ آیت نمبر 7 بہت اہم ترین ہے صحابہ کے حق میں، ان کا بھی مقام یہاں ہائی لائٹ ہو گیا، اور یہ سارا فضل ہوا ہے اللہ کی طرف سے، فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوا ہے، رحمت ہوئی ہے، عنایت ہوئی ہے، اور بالخصوص نعمت اللہ نے تمہارے اوپر پوری کری ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور کمال حکمت ہے۔ اب دیکھیں اگلا جو آ رہا ہے مقام، دوسرا حکم کیا آ رہا ہے کہ اہل ایمان میں بھی اگر اختلافات ہو جائیں، جھگڑا ہو جائے، فرض کریں میرا خدا نہ کرے کسی سے جھگڑا ہو جائے، یا کسی بھی اہل ایمان کا کسی اور سے ہو جائے، آخر پرانے زمانے میں کیا جھگڑے نہیں ہوئے؟ دور خلافت میں جھگڑے نہیں ہوئے؟ آخر حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین اختلاف نہیں ہوا؟ تو عام معاشرے کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے اس معاملے میں، یہ دیکھیں اب پتہ چل رہا ہے۔ اور ہمارا کیا انداز ہوگا، میں نے بتایا نا ان 8 آیات میں اپنے آپ کو ذرا ڈھال کر دیکھیں کہ ہمارا کیا اسٹائل ہے اور قرآن مجید کیا بول رہا ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، یہ ان چیزوں پہ ہمارا عمل نہیں ہے نا، تو قرآن مجید پر یہ مت سمجھیں کہ ایمان ہے ہمارا۔ اگر ان چیزوں پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں تو یہ لفظ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم قرآن مجید کو ماننے والے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، قانوناً درجے کے لحاظ سے ہم سارے مسلمان ہیں، وہ بھی سورہ مبارک کے اختتام پر آ جائے گا کہ ایمان اور شے ہے، اسلام اور شے ہے۔ تو اگر ان دونوں میں مابین اختلاف ہو جائے، ایک بندہ اپنی رائے رکھ رہا ہے، دوسرا گروہ اپنی رائے رکھ رہا ہے، ایک قوم، ایک قبیلہ اپنے اوپر اڑا ہوا ہے، دوسری قوم، دوسری قبیلے اپنی طرف اڑے ہوئے ہیں، ان میں دیکھیں کیا احکام ہیں، اور ہمیں سمجھنا ہوگا ان آیات کو۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا، اور اگر مسلمانوں میں 2 گروہ آپس میں لڑ بڑیں پھر کیا حکم ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان اصلاح کرا دو۔ یعنی عام معاشرے کو یہ سمجھنا ہوگا، یہ ذمہ داری لینی ہوگی کہ صلح ضروری ہے۔ اب یہ ایٹیٹیوڈ نہ ہو کہ ہمیں کیا بھائی آپس میں نمٹ لیں گے، یہ مار دھاڑ کر رہے ہیں، ہم کیا کریں بیچ میں کود کے، ہمیں بھی لگ جائیں گے مکے۔ نہیں، ان میں صلح کراؤ، یہ اجتماعی فریضہ ہے تمہارا۔ انڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا بھائی وہ لڑ رہے ہیں صحیح ہو جائیں گے، نہیں، کیونکہ یہ لڑنا تو اس کا سبب بن رہا ہے کہ مسلمانوں کی جو اجتماعی قوت ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کی قوت کم ہونے سے مراد کیا ہے؟ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ دین کا ہو رہا ہے۔
اس لیے اپنا فرض سمجھو، صلح کرانا اپنا فرض سمجھو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اے مسلمانوں ان کے درمیان اصلاح کرا دیا کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اب دیکھیں اس میں ایک کنڈیشن بھی ہے. پھر اگر ان میں ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے، بھائی فرض کریں اگر آپ صلح کرا رہے ہیں اور ایک بندہ جھگڑے پر ہی اتر آئے، ہٹ دھرمی پہ آ گیا ہے، زدم زدہ پر آ گیا ہے، تو اب کیا حکم ہے؟ اب حکم یہ ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو اس گروہ سے جو کہ ظلم پر آ گیا ہے، زیادتی پر آ گیا ہے، بے انصافی پر آ گیا ہے، ان سے جنگ کرو، ان سے لڑو. حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے اور سر تسلیم خم کرے. دونوں فریقین ہیں، اب ان کے مابین معاملہ حل نہیں ہو رہا، آپ صلح کرائے جا رہے ہیں. اب وہ غلط گروہ ظاہر بات ہے لڑائی پر آ گیا، تو اب پورے معاشرے کو چاہیے کہ اس غلط گروہ کا پہلے تو صلح سے کام لے، نہیں ہو رہا ہے تو اب اس گروہ کے خلاف جنگ ہو. یعنی پوری اسلامی ریاست کو گویا کہ اب وہ گروہ چیلنج کر رہا ہے، باغی ہو گیا ہے، تو اب اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے. جو بھی صلح کی شرائط ہیں ان کو دوبارہ قبول کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فَإِن فَاءَتْ، پھر اگر وہ رجوع کر لے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پھر بھی ان کے درمیان عمل کے ساتھ، عدل کے ساتھ وہ صلح کرا دو. بالعدل، عدل و انصاف کے ساتھ. وَأَقْسِطُوا، اور دیکھو خیال رکھو انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ وہ گروہ دوبارہ حملہ کرے، کیونکہ آپ نے بھی جو صلح کرائی ہے وہ تو لڑ کر کرائی ہے نا، لہٰذا دوبارہ اب کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو. دیکھیں انصاف، عدل، قسط، عدل و انصاف کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں. اور آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے. اب دیکھیں یہ تو چھوٹے چھوٹے آیات میں یوں سمجھیے کہ ایک واضح حکم آ گیا، ٹھیک ہے، ایک میجر حکم آ گیا. اب مزید دیکھیں چھوٹے چھوٹے احکامات آ رہے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں مسلمان معاشرے میں کہ تم کو انڈیویجول کے لحاظ سے معمولی لگیں گی، لیکن ان کے ذریعے سے ایک فرد کے دلوں میں زخم پڑ جاتا ہے، دراڑیں پڑ جاتی ہیں، ان کا علاج بتایا جا رہا ہے. اور یہ وہ معاملات ہیں جو آج ہماری سوسائٹیز میں فیس ہو رہے ہیں. الفاظ دیکھیں کیا ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، سارے کے سارے ہم جھولی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو تم اپنے درمیان دو بھائیوں میں اصلاح کرا دیا کرو. بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، اب آپ صلح ہی نہیں کرا رہے ہیں، کیا فائدہ؟ اس سے اسلامی قوت کم ہو رہی ہے نا، اس میں جو اجتماعیت ہے، جو نظم ہے، جو ڈسپلن ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. تو بطور سوسائٹی کے حصہ اس مسلمان ریاست کے اندر جب تم اپنی سانس لے رہے ہو اور ایسا کوئی اختلاف دیکھو دو بھائیوں میں، چاہے وہ فرد میں اختلاف ہو، چاہے پوری قوم میں اختلاف ہو، تمہارا ایز اے مسلم یہ ڈیوٹی ہے، اٹس آن یور اوبلیگیشن، اٹس یور ڈیوٹی کہ آپ وہاں جائیں اور صلح کرائیں. واتقوا اللہ، دیکھیں پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگر تقوی ہی نہیں ہے، اگر اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس ہی نہیں ہے، اگر قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہی نہیں ہیں، تو ظاہر بات ہے پھر تو گفتگو ہی نہیں ہو رہی ہے آپ سے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اب دیکھیں ایک اور حکم آ رہی ہے، بڑی اہم آیات ہیں قرآن مجید کی. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ میں نے یہ آج کا پورا جو سلسلہ رکھا ہے، آج کی نشست ہے، وہ اسی ایک صورت پر، حالانکہ کل ملا کے 18 آیات ہیں، لیکن دیکھیں کتنی زیادہ اہمیت ہے آج کے معاشرے میں قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں. اگر آج ہم لوگ یہی صورت مبارک یاد کر کے اٹھ جائیں کہ ہمیں اسی کے مطابق اپنی زندگی جینی ہے، تو عین ممکن ہے ہفتے بھر میں، مہینے بھر میں ہی انشاءاللہ آپ لوگ کو اپنی سوسائٹیز میں چینج نظر آنا شروع ہو جائے. قرآن مجید تو ضابطۂ حیات ہے کہ نہیں ہے؟ اب دیکھیں ایک اور ڈانٹ آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا یسخر قوم من قوم، تم آپس میں ایک دوسرے کا مذاق مت اڑایا کرو. تم نے کسی کا عیب دیکھا، تم نے کسی کی برائی دیکھی، اب اس کے پیچھے لگ گئے کہ اس کی ناک چھوٹی ہے، اس کے کان بڑے ہیں، اس کا قد چھوٹا ہے، وہ کالا ہے، وہ اتنا زیادہ گورا ہے، وغیرہ وغیرہ. تم نے تو عیب دیکھ لیا نا، کیا پتہ اس کے دل میں تقوی تم سے 1000 گنا زیادہ ہو، کیا پتہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تم سے 1000 گنا زیادہ ہو. وہ اگر اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا لے گا دعا میں اور کوئی بد دعا نکال دے تمہارے بارے میں، تمہارا کیا حشر ہوگا پھر؟
عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جن پر تم ہنس رہے ہو وہ ہنسنے والوں سے خدا کے نزدیک زیادہ بہتر ہوں، زیادہ افضل ہوں، زیادہ محبوب ہوں، پھر کیا کرو گے؟ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، عین ممکن ہے کہ وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں، اللہ کی محبت ان کے اندر زیادہ ہو تم میں سے، تم تو ہنس رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، لیکن ان کے نزدیک تم سے کروڑوں گنا زیادہ تقوی ہے، پھر کیا کرو گے؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اب دیکھیں ایک آیت میں 3 حکم، پہلا حکم تو مذاق مت اڑاؤ، دوسرا حکم کیا ہے کہ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، اپنے آپ کو، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تانا مت دو، اپنے آپ سے مراد کیا ہے؟ یعنی اپنے بھائیوں پر، آخر وہ بھی تو تمہارا یہی امت ہے نا، ایک فرد ہو نا تم لوگ، تو اس کو عیب لگانے کا مطلب تم کو عیب لگا، جس طرح حضور نے فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے کے لیے آئینے کی مانند ہے، کوئی تمہیں کوتاہی نظر آئے، کوئی غلطی، کوئی غفلت نظر آئے، تو نقص نظر آئے، تو بھائی اکیلے میں جا کے اس کی صلاح کراؤ، یہ تھوڑی ہے کہ بھرے معاشرے میں اس کو ذلیل اور خوار اور رسوا کرا رہے ہو، اکیلے میں جاؤ، تنہائی میں جاؤ۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ پورے معاشرے کے آگے، پوری کمیٹی کے آگے، پورے سینئر جونیئر کو بٹھایا اور ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بئس الاسم ولا تنابزوا بالالقاب، دیکھیں تیسرا حکم کہ لوگوں کے چڑھانے والے بھی نام مت رکھو، ایسے نام جو ان کو پسند نہیں ہے، تم بلائے جا رہے ہو ان ناموں سے۔ اور یہ 3 حکم کیوں بتائے گئے؟ یہ تیسرا حکم جو ہے اسپیشلی اس پر زور کیوں ہے کہ فرض کریں کہ آپ کا ایک دوست ہے، اب آپ اس سے مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی انجوائے کر رہا ہوگا کہ یار دوست ہے، یار ہے، کوئی مسئلہ نہیں، برے وقت میں کام آیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ 1 دفعہ سنے گا، 2 دفعہ سنے گا، 10 دفعہ سنے گا، 100 دفعہ سنے گا، لیکن ایک وقت تو آئے گا نا کہ وہ الفاظ تیر کی طرح اس کے دل میں جا کے لگیں گے، اور جب اس کا دل زخمی ہوگا تو دل کا رشتہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے زبان کی حفاظت، بھائی اگر خیر نہیں پہنچا سکتے ہو تو خدا را ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں، خاموش ہو جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ایک ضمانت دے دینا تو انشاءاللہ اس کو جنت کا مقام ملے گا انشاءاللہ۔ ایک وہ چیز جو کہ 2 جبڑوں کے بیچ میں ہے یعنی زبان، اور ایک وہ شے جو کہ 2 رانوں کے بیچ میں یعنی شرمگاہیں ہیں۔ جوانی میں کیا کیا حشر ہوتا ہے ان 2 نعمتوں کا، میرے خیال سے ہم سب واقف ہیں اس سے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے، کیوں ان چیزوں میں جا رہے ہو؟ تمہیں تو اللہ نے ایمان دی ہے، اس کی قدر کرو، اس کی فکر کرو، اس کو اور بڑھانے میں لگو، کیوں ان گندگیوں کی طرف اپنے جسم کو ڈال رہے ہو؟ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گا تو وہ تو ظالم ہوا، وہ تو ظلم کرنے والا ہوا۔ یعنی یہ سمجھانے کا انداز ہے کہ اس ڈانٹ سے بھی اب تم باز نہیں آؤ گے، تب تو تم اللہ کی نگاہ میں ظالم شمار کیے جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اب دیکھیں ایک اور حکم آ رہا ہے اور یہ تھوڑا ایگریسو ہے۔ وہ پہلے 3 حکم ہمارے سامنے آ گئے، نمبر 1 مذاق نہیں اڑانا ہے کسی کا، نمبر 2 کسی پہ عیب مت لگاؤ، تانے مت لگاؤ، نمبر تیسرا حکم کہ کسی کے چڑھانے والے نام مت رکھو۔ یہ 3 حکم آ گئے، لیکن کس درجے میں؟ جبکہ آپ کے سامنے یہ شخص بیٹھا ہوا ہے، آمنے سامنے کا معاملہ ہے یہ۔ اب جو 3 حکم آ رہے ہیں وہ زیادہ سخت ہیں، ان میں ہم سے ضبط نہیں ہوتا، ان میں تو بلکہ بڑے مزے سے اور بڑے دھڑلے سے ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ 3 حکم ہیں پیٹھ پیچھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچا کرو۔ خاص گمان بنا لیا ہے اب آپ نے کسی کے لیے، جب تک بات ظاہر نہ ہو جائے آپ نے خاص گمان کیسے بنا لیا؟ کسی کی طرف سے کوئی اقدام سامنے نہیں آیا، کسی کی طرف سے کوئی رویہ سامنے نہیں آیا، اب آپ اپنے دل میں کوئی گمان پیدا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ گمان بھی مت رکھو اب اپنے دلوں میں، تم مسلمان ہو چکے ہو، تمہاری ایک جمعیت ہے، کیوں پیدا کر رہے ہو ایسے گمانوں کو؟ ان بعض الظن اسم، یقیناً بہت سے گمان تو گناہوں پر ہوتے ہیں، گناہوں کے درجے میں ہوتے ہیں۔ تم نے اپنے دل میں اپنے بھائی یا بہن کے لیے کوئی کدورت رکھ لیا ہے، کوئی گمان رکھ لیا ہے، حالانکہ پتہ نہیں اس میں وہ شے ہے یا نہیں، لہٰذا قلبی طور پر تو یہ تہمت ہو گئی نا۔ اس طرح مت کرو، تمہارے اندر اللہ نے اسلام کا نور پھونکا ہے، اسلام کا کوئی مذاق بات نہیں ہے،
ہے شہادت گاہے الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا. مسلمان ہو تو ان تمام چیزوں کو فالو کرنا ہوگا, ورنہ مومن کیسے بنو گے؟ ان بعض الظن اسم, یقیناً بہت سے گمان تو گناہوں پر مبنی ہوتے ہیں, گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا, اور آپس میں عیب کے بعد توہ میں مت لگا کرو, ایک دوسرے کے حالات میں پیچھے مت لگ جایا کرو کہ فلاں گھر میں کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, فلاں بھائیوں کے معاملات کتنے اچھے چل رہے ہیں, کیوں چل رہے ہیں, شوہر بیوی میں اختلافات نہیں ہوا ہے, لڑائی ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے, ان کی تلاش میں نہیں پڑو, ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. ولا یغتب بعضکم بعضا, اور کسی کی غیبت میں بھی مت لگا کرو, آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو. یہ بھی بہت بڑا اہم حکم ہے. پیٹھ پیچھے برائی مت کرو, پیٹھ پیچھے برائی یہ غیبت ہے, چاہے وہ برائی بالفعل اس میں ہے بھی پھر بھی نہیں کرو. حضور سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر اس میں برائی ہو تو حضور نے فرمایا تبھی تو یہ غیبت ہے. اگر برائی نہ ہو تب تو وہ تہمت ہو گئی, وہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہو گیا, دوہرا جرم ہو گیا. پھر یعنی کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں برائی نہ بیان کیا جائے, اس کا عذاب ہوگا. حضور فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کا سخت ترین عذاب ہے, ایک غیبت اور ایک پیشاب کے قطروں سے اگر میں اور آپ محفوظ نہ ہوں. ناپاکی بہت بڑا جرم ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان سے. یاد رکھیں دوستوں, اللہ اپنا حقوق تو معاف فرما دے گا, اپنے سارے حق معاف کر دے گا, لیکن لوگوں کے نہیں معاف کرے گا. وہاں تو بلکہ سامنے لے آیا جائے گا اس بندے کو کہ فلاں فلاں شخص نے میری یہ غیبت کری تھی. اللہ کہے گا یہ سارے اس کی یہ نمازیں ہیں, یہ اس کے درس قرآن ہیں, یہ سارے اس کے یہ تہجد ہیں, یہ لے جاؤ, یہ لے جاؤ. وہاں تو ایسا معاملہ ہوگا. حضور نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا شاید جس کے پاس دولت نہیں ہے, درہم و دینار نہیں ہے. حضور نے فرمایا نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہے جو کہ قیامت میں انبار لے کر آئے گا, احد پہاڑ جتنے سارے کے سارے اپنے اعمال لے کر آئے گا نیکی کے, لیکن فلاں بندے کا حق کھایا ہوگا, فلاں بندے کی غیبت کری ہوگی, فلاں بندے کی ٹوہ میں لگا ہوگا, فلاں وراثت کھائی ہوگی, تو آج لے جاؤ یہ ساری چیزیں ان کی. اور ہوتے ہوتے جب اعمال اس کے ختم ہو جائیں گے تو لوگوں کے جو گناہ ہیں وہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے, اور ہوتے ہوتے دھکے کھاتے کھاتے وہ جہنم کی وادیوں میں پھینک دیا جائے گا. اس کو کہا ہے نبی اکرم نے مفلس. برا تو بہت لگے گا نا تم کو, کیوں نہیں لگے گا؟ دنیا میں تم نے غیبت کری نا, مزے لے لے کے وہاں غیبت کر رہے تھے. تو اس حکم سے اب سرتابی مت کرو, اللہ کے حکم سے سرتابی مت کرو, کسی کی غیبت نہیں کیا کرو. اب دیکھیں غیبت میں یہاں دنیا میں تو آپ لوگوں کو بڑے مزے آ رہے ہوں گے, ہم سب کو. اللہ تعالیٰ دیکھیں ان مزوں کی کیا مثال دے رہا ہے, ذرا سنیے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ, کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ, یہ تو تم کو بہت برا لگا نا, بہت گھن آئی کہ یہ کیا بات بتا دی اللہ نے, بھلا کوئی شخص اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ لیکن اخلاقی سطح پر یہ کام تم کرتے ہو, مزے لے کے کرتے ہو, لیکن حقیقت میں تم مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہوتے ہو اس وقت. کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ مردہ بھائی کی مثال دے دی؟ کیونکہ وہ شخص وہاں موجود تو نہیں ہے نا. جو شخص موجود نہیں ہے آپ اس کی عزت پر حملہ کیے جا رہے ہیں. اگر وہ موجود ہوتا, اپنا دفاع کرتا کہ بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, آپ کو غلط نیوز ملی ہے, میرے اندر یہ غلطی نہیں ہے, کسی نہ کسی طرح تو حفاظت کرتا نا اپنی عزت اور عصمت کی, کہ میرے اندر یہ خرابی نہیں ہے, آپ کو غلط بات پڑی ہے, سمجھ نہیں آئی آپ کو بات, میرے اندر یہ خرابی نہیں ہے. لیکن اب تم غیبت کر رہے ہو اپنے اس بھائی کی جو سامنے نہیں ہے, وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا اپنی عزت کی. اب چونکہ وہ موجود نہیں ہے تو جیسے مردہ بھائی ہے, لاش پڑی ہے, آپ جدھر سے آ رہے ہیں, ہیڈ اینڈ سے آ رہے ہیں, باڈی اینڈ سے آ رہے ہیں, آپ اس کا گوشت کھائے جا رہے ہیں, بوٹی کھا رہے ہیں مزے سے. ہاں اگر وہ زندہ ہو تو تم کو قریب بھی آنے دے گا اپنے. اسی وجہ سے یہ واقعہ ہے باقاعدہ حضور کی سیرت سے ثابت کہ 2 عورتیں آئیں ان کے پاس, حضور کی خدمت میں آئیں, اور انہوں نے فرمایا ہمیں الٹیاں ہو رہی ہیں, شام سے رات سے الٹیاں چل رہی ہیں ہمیں. حضور نے فرمایا اچھا 2 وہ لے کر آؤ. پیالے لے کر آئے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خدمت میں رکھے. انہوں نے الٹیاں کریں تو کلیجی کے ٹکڑے, گوشت کے ٹکڑے نکلنا شروع ہوئے. حضور نے فرمایا تم غیبتیں کر کے آئی ہو میرے پاس. اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے, بڑے مزے سے کر رہے ہوتے ہیں. واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. دیکھیں تقوی نہیں ہوگا نا دوستوں, جب تک تقوی نہیں ہے تو سب کھیل ہے, ڈرامے ہیں. جب تک تقوی ہے, اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام سمجھتے ہو, تب یہ باتیں سمجھ آئیں گی, ویسے نہیں آئیں گی. ان اللہ تواب الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بڑی توبہ قبول کرنے والے اور بڑا مہربان ہے. یعنی توبہ کرو,
ابھی بھی ان جرائم میں ہو ملوث تو حقوق دو دوسروں کے، اللہ کے ان بندوں کے حقوق دو، ان سے کہو کہ ہم نے آپ کی غیبت کری، کہا سنا معاف فرمائیے۔ یہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ جاتے ہیں عمرے حج میں، کیا بول کے نہیں جاتے؟ معافیاں مانگ کے نہیں جاتے؟ کیوں مانگ کے نہیں جاتے؟ آپ اس لیے مانگ کر جاتے ہیں کہ وہاں اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہیں، تو لوگوں کے جتنے حقوق ہیں ہم ادا کر کے جائیں۔ ایسا نہیں ہو کہ ہم حقوق میں سرتابی کر کے وہاں پہنچے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حرم شریف کے آگے دعائیں مانگ رہے ہوں، نہیں۔ اب دیکھیں جو اگلا آخری حصہ آ رہا ہے، آخری 6 آیات آ رہی ہیں اس سورہ مبارک کی، یہ بھی بہت جامع ترین ہے، بہت جامع ترین ہے۔ جہاں ایک طرف تو بتا دیا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، آپ نوٹ کریں اتنی ساری آیات ہم پڑھ چکے ہیں، 12 آیات میں 5 دفعہ آیا یا ایھا الذین آمنو، حالانکہ مکی صورتوں میں اتنی بڑی تعداد میں یہ لفظ آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہاں پہ تو شاذ و نادر یا ایھا الذین آمنو کا لفظ آپ کو نظر آتا ہے، لیکن یہاں دیکھیں آپ 5 آیات میں، 12 میں سے 5 آیات میں یہ لفظ آیا کہ اے ایمان والو بچاؤ، اپنے اعمال کی حفاظت کرو، اپنے اعمال کی حفاظت کرو، اپنی سیرت کی حفاظت کرو، اپنے کردار کی حفاظت کرو۔ لیکن یہاں دیکھیں اب جو مقام شروع ہو رہا ہے وہ کیا شروع ہو رہا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ یعنی اب یہاں میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں نا کہ جہاں مسلمان کے بجائے لوگوں کا لفظ آ جائے تو ہر کوئی ذرا تحمل سے سنا کریں۔ لوگ تو ہیں نا، ایٹ لیسٹ انسان تو ہیں ہم، بھلے قانوناً مسلمان ہیں لیکن مومن پتہ نہیں ہیں بھی کہ نہیں ہے، ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ انسان تو ہے نا۔ تو دیکھیں انسانیت کا کیا معیار اور کیا شائبہ ہونا چاہیے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کرا نا، ہم نے تم سب کو پیدا کرا، من ذکر او انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کرا ہے تم کو، تم سب کو، چاہے مومن ہو، کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کالے ہو، گورے ہو، جو بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، لیکن ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کی ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہو تم سارے کے سارے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تم کو مختلف قوموں میں اور مختلف خاندانوں میں توڑ دیا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ رنگ کا فرق، یہ شکلوں کا فرق، یہ قد و قامت کا فرق، یہ زبانوں کا فرق، یہ قوموں کا فرق، قبیلوں کا فرق، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک قوم دوسرے سے افضل ہے، فلاں نسل اعلیٰ ہے، فلاں نسل گھٹیا ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ پہچان سکو۔ سبھی کے سب ایک جیسے ہوتے تو پہچان میں کیسے آتے؟ سارے ہی کے سارے کالے کالے ہوتے، گورے کوئی ہوتے ہی نہیں تو پہچان میں کیسے آتے؟ یہی چیز حضور نے بھی واضح کری ہے خطبہ حجۃ الوداع میں، کہ کسی عربی کو اجمی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پہ فوقیت حاصل نہیں ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پہ، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پہ۔ ہاں فضیلت ہے تو الا بالتقویٰ، تقوی کی بنیاد پر لوگ آگے جاتے ہیں۔ اسی چیز کو بڑے بڑے خطیبوں نے کوٹ کرا ہے، نان مسلمز نے کوٹ کرا ہے۔ کیا کوٹ کرا ہے کہ اگرچہ اس سے پہلے نسل انسانی میں اخوت اور مساوات کے وعظ تو بہت کہے گئے، لیکن تاریخ انسانی میں یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ پہلی مرتبہ ان اصولوں پر بالفعل صرف ایک ذات نے ایک معاشرہ قائم کیا، اور وہ ذات ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نان مسلم نے لکھا ہے، دشمن نے تعریف کری ہے۔ وہ ہے نا بڑا خوبصورت محاورہ کہ آپ کے اندر جو ہنر ہے وہ تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دشمن آپ کی تعریف کرے۔ یہی چیز کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کے پہلے ایڈیشن میں لکھی ہوئی ہے۔ اب تو اس پیراگراف کو ہٹا دیا ان لوگوں نے، لیکن پرانے ایڈیشن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فار دی فرسٹ ٹائم ان ہسٹری a society was established on grounds of equality, human fraternity and freedom by Prophet Muhammad, peace be upon him. وَفِدَا آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَأَزْوَاجِنَا، کہ جن پہ فدا ہیں ہمارے والدین، ہمارے بھائی بہن، ہماری اولادیں، ہمارے بیوی بچے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو تم سب سے بڑا انسان، تم سب سے افضل انسان تو وہی ہے جو وہ پرہیزگار ہے، جو تقوی ہے۔ بھائی تقوی ہے تو آگے جاؤ گے، تقوی نہیں ہے تو پیچھے رہ جاؤ گے۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور خوب خبردار ہے۔ اب دیکھیں اگلا جو مقام آ رہا ہے، آخری 4 آیات، 5 آیات آخری، کہ اب اسلامی شہریت کی بنیاد کیا ہوگی۔ اسلامی وجود تو ہمیں سمجھ آ گیا، اسلامی ریاست بن گئی، لیکن اب اس میں شہری کے اندر کا کیا معاملہ ہوگا، میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہوگا، ایمان کیا ہوگا، اسلام کیا ہوگا۔
اسلام تو ہمیں معلوم ہے، ہم قانوناً مسلمان ہیں، لیکن ایمان ہمارے دلوں کی شے ہے نا، یہ تو چھپی ہوئی شے ہے. اب وہ ہے یا نہیں، کسی کے اندر زیادہ ہے کسی کے اندر کم ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ دنیا میں تو آپ قانوناً اور معاشرے کے لحاظ سے آپ ریاست بنا لیا آپ نے اسلامی، اس میں کون شامل ہوگا؟ ٹھیک ہے اسلامی سارے شامل ہوں گے، اس کی بنیاد جو ہے دین اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے اس کی بنیاد. لیکن آخرت میں جو سارا دار و مدار ہوگا وہ ایمان پر ہوگا، اسلام پر نہیں ہوگا. مسلمان ہونا کافی نہیں ہوگا اللہ کے ہاں، اللہ چھانچ پٹک کرے گا، دیکھے گا کہ ایمان تھا بھی یا نہیں تھا. ہے شہادت گاہے الفت میں ہے قدم رکھنا، ابھی تو قدم رکھنا ہے آپ نے اس معاملے میں. لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا. اللہ جس طرح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. ہمارے معاشرے کی بنیاد ایمان پر نہیں ہے دوستوں، صرف اسلام پر ہے. اس لیے دیکھیں کیا فرمایا گیا، یا ایھا الناس قالت الاعراب آمنا. اب اعراب کا معاملہ آ رہا ہے یہاں پر کہ ایک تھی قوم ان میں پرانے زمانے میں، جب دین اسلام ظاہر بات ہے جزیرہ نمایاں عرب میں پھیل گیا تو اب ایک اسلام جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے پوری کی پوری قوموں پر غالب ہو گیا ہے. لیکن اب بھی کچھ لوگ تھے جو کہ قانوناً تو شمار کیے جاتے تھے مسلم، لیکن دلوں میں ان کے ایمان نہیں تھا. یہ کون تھے؟ یہ بدو لوگ تھے جو بادیہ نشین لوگ ہوتے ہیں، اعراب. قالت الاعراب، تو یہ کیا بول رہے ہیں اے نبی؟ قالت الاعراب آمنا، اے نبی یہ فرما رہے ہیں یہ سارے بدو لوگ کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے نبی آپ ان سے واپس فرمائیے کہ تم ایمان ابھی تک نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے. ولما يدخل الايمان في قلوبهم، حالانکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہاں اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں ذرہ بھر کوئی کمی بیشی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ذات ہے. یعنی قانون تو یہی بنے گا، اصول تو یہی رہے گا کہ جب تک ایمان دل میں نہ ہو کسی کے کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ غفور ہے، رحیم ہے کہ اس نے ہمیں، مجھے اور آپ کو یہ رعایت دے دی کہ بھلے ہمارے دلوں میں ایمان ابھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے رسول اور اللہ کی اطاعت اگر ہم کرتے رہے تب بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں کچھ کمی بیشی نہیں کرے گا. یہ بات کہی جا رہی ہے بدوؤں سے، لیکن یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ اطاعت اللہ اور رسول کی ٹوٹل ہوگی، جزوی نہیں ہوگی، پارشل اوبیڈینس نہیں ہوگی. بلکہ یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں ان 4 مضمون میں سورہ زمر سے جو اسٹارٹ ہوا تھا، مخلصا لہ دینی، کہ اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر کے اس کی عبادت کرو. ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. بہرحال اسلام تو یہی ہے، ایمان تو یہی ہے. لیکن اگر پھر بھی اس دین اسلام میں رہتے ہوئے میں اور آپ ہم سب اگر یہ جاننا چاہیں کہ مومن ہوتا کیا ہے، کہتے کس کو ہیں یہ مومن، قلبی ایمان کیا ہے، یہ قلبی ایمان بھلا شے کیا ہے، کمپریہنسو ڈیفینیشن، واٹ از اے کمپریہنسو ڈیفینیشن آف اے پیور مومن، ناٹ مسلم، مومن، وہ کیا ہے سنیے ذرا. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. یہ آیت نمبر 15 ہر انسان کو آج کی رات یاد ہو جانی چاہیے. مومن تو صرف وہ ہیں، حسن ادب کا دیکھیں یہاں پہ حسن کا سلوک ہے کہ صرف وہ ہیں. انما المؤمنون، پورے پورے کامل مومن تو صرف وہ ہیں جو کہ اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے. ان کے درمیان اب شک کا کوئی شائبہ نہیں آیا، بلکہ اب وہ ایمان دل کی گہرائیوں میں اتر گیا، دل کے اندر کھپ گیا. جیسے صحابیوں کے بارے میں فرمایا اسی سورہ کے شروع میں، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان جو ہے کھپا دیا ہے، جذب کروا دیا ہے. جب تک ایمان دل میں نہیں گیا پھر مومن کیسے بنے میں اور آپ؟ صرف زبان پہ بولے جا رہے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، ملائکہ پر، فرشتوں پر، کتاب پر، رسولوں پر. یہ تو اسلام ہے صرف. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ بنی الاسلام علی فی خمسہ، اسلام کی جو بنی اسلام و فی خمسہ، 5 چیزوں پر، 5 پلرز ہیں جو کہ دین اسلام کے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. لیکن ابھی بھی سمجھ لیجئے اس میں ایمان نہیں شامل فرمایا حضور نے. ایمان تو کوئی اور شے ہے. جب تک یقین نہ ہو، قلبی ایمان، لیونگ فیتھ، برننگ فیتھ، کنوکشن، اٹل ایمان، تب تک تو آپ مومن نہیں ہوئے.
اور ادھر ہمارا عمل دیکھیں، ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم نے صرف کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی سمجھا ہوا ہے بس۔ مسلمانوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ جذبہ، وہ جنوں باقی نہیں، کلمہ، نماز، روزہ و حج سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ تو ان 5 چیزوں میں یہ 2 چیزیں ایڈ ہوں گی تب جا کے ایمان مکمل ہوگا، مسلم اب مومن بنے گا۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر ایسے لوگ ایک تو شک میں نہیں پڑتے اور پھر جہاد کرتے ہیں اپنے اموال سے، مالوں سے اور اپنی جانوں سے بھی اللہ کی راہ میں۔ اولئک ھم الصادقون، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اگر یہ دعویٰ لا رہے ہیں نا ایمان کا کہ ہم جو ہے مومن ہیں، تو یہ لوگ ہی سچے ہیں۔ کہنا آسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ایمان ہے یا نہیں، اس کا جائزہ آج لے لیجئے، میں اور آپ لے لیتے ہیں۔ باطل کے نظام کے تحت اگر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اور اس کو ذہناً قبول کیا ہوا ہے، ہم نے ریکنسائل کیا ہوا ہے، اور اسی میں چاکری کر رہے ہیں، اسی کی بٹرنگ کر رہے ہیں، اسی کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اپنی توانائیاں، اپنی انرجیز اسی میں کھپا رہے ہیں، اس نظام کے تحت کے انڈر پھلنے، پھیلنے، پھولنے میں لگے ہوئے ہیں کہ زیادہ شاندار گاڑیاں ہو، زیادہ شاندار اور شہنشاہی والی زندگی ہو، محل میں ہو، کارز لمبی ہوں، ہمارا اسٹینڈرڈ، لیونگ آف اسٹینڈرڈ اونچا ہو، تو سارا دن، ساری رات خون پسینہ تو اسی میں لگا دیا نا آپ نے۔ تو گویا مسلم ہوئے، مومن نہیں ہوئے، مسلم رہے تم۔ غلبہ باطل کے تحت انڈر پروٹیسٹ رہنا ہوگا مجھے اور آپ کو، ایسا رہنا ہوگا جیسے جیل میں ہیں انسان جو ہے، مومن جو ہے، جس طرح حدیث بھی ہے کہ دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے اور کافر کے لیے جنت ہے، السجن الدنیا والمؤمن۔ لہٰذا اس توانائی میں منیمم شے جو آپ کے وجود کو برقرار رکھ سکے، سبسسٹنس لیول تک، اس تک آپ اپنی توانائیاں لگائیں، اپنی انرجیز لگائیں، اپنے اہل و عیال کی ضرورتیں پوری کریں۔ میں یہ کہاں کہہ رہا ہوں کہ اہل و عیال کی ضرورت ہی پوری نہ کریں، منیمم لیول تک اپنی توانائیاں ان کو دیں، باقی سارا وقت، ساری صلاحیت، ساری جسمانی قوتیں، ساری طاقت، ساری رمق، ایون دی لاسٹ ڈراپ آف یور بلڈ شوڈ سرو دس ریلیجن، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد، نظام باطل کو اکھاڑ کر پھینکنا اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد۔ اگر یہ نہیں ہے، اگر میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اگر یہ نہیں ہے، تو اگر یہ نہیں ہے تو بابا سب کھیل ہے، کہانیاں ہیں۔ مسلمان رہیں گے، مسلمان عورت سے شادی کر لیں، وہ مل جائے گی آپ کو، قانونی وراثت آپ کو مل جائے گی والد صاحب کے انتقال کے بعد، اسلامی ریاست میں مسلمان شہری آپ شمار ہو جائیں گے، لیکن مومن شمار نہیں ہوں گے اللہ کے ہاں۔ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، یہ واحد مقام ہے دوستوں قرآن مجید کا جہاں اسلام اور ایمان کو علیحدہ رکھ دیا اللہ نے۔ البتہ اس آیت سے لوگوں کو مغالطہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ منافق کی طرف تو اشارہ نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ تو منافق کا کوئی عمل قبول ہی نہیں کرتا۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ عمل ضائع نہیں کرے گا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے رہو گے تو اللہ کیوں کرے گا کوئی عمل ضائع؟ تاریخی پس منظر سے ہمیں سمجھنا ہوگا یہ بات کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو غلبہ دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب دین اسلام پورے طریقے سے جزیرہ نمایاں عرب میں پھیل گیا، پھر تمام قبائل آپس میں ان کی گوسپس ہوئیں، مشورے ہوئے، کیا مشورہ طے پایا کہ اٹس آف نو یوز ٹو ڈو اینی ٹائپ آف ریزسٹنس، بلکہ اب سب قبیلے جاؤ، دربار نبوی جاؤ اور اطاعت قبول کر لو، اسی میں بھلائی ہے۔ تو وہ اطاعت بھی تو لانا ایک طریقے سے اسلام کو ہی قبول کرنا ہوا نا، کیونکہ ظاہر بات ہے الٹیمیٹم تو ان کو مل چکا ہے جو ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں کہ 4 مہینے ہیں، ایمان لے آؤ ورنہ گردنیں اڑا دی جائیں گی، ورنہ جزیرہ نمایاں عرب چھوڑ کر بھاگ جاؤ، کہیں اور سیٹل ہو جاؤ، ورنہ جزیہ دے کر رہو۔ تو ایمان لانا تو لازم تھا ان کے لیے، اگر عرب میں رہنا ہے تو ایمان لانا ضروری تھا۔ اب اس میں 3 کیٹیگریز کے لوگ آ گئے، ایک تو وہ لوگ جو کہ خلوص کے ساتھ لے آئے ایمان حضور پر، اللہ کے قانون پر، دوسرے وہ لوگ جو کہ دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے، صرف جان بچانے کے لیے، ایک ایکسٹریم اینڈ اور دوسری ایکسٹریم اینڈ، ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹیو۔ اب بیچ میں ایک زیرو لیول بھی تو ہوتا ہے نا، وہ زیرو لیول یہ تھا کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ دل میں نہ دھوکے کی نیت ہے، نہ ابھی حقیقت میں دلوں میں ایمان پیدا ہوا ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے یہ کہ اسلام لے آئے تھے وہ، بلکہ آگے واضح ہو جائے گا کہ اللہ اور رسول کی خالص اطاعت اگر آپ کرتے رہیں گے تو ایمان بھی آپ کے دلوں میں پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ جس طرح ایمان سے عمل صالح پیدا ہوتا ہے، اسی طرح عمل صالح سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کے دل میں آج ارادہ ہو جائے، امنگ اور آرزو پیدا ہو جائے
اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہم اس حقیقی مومن کے درجے تک پہنچ جائیں ان آرزوؤں کے ذریعے. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں اور مر جاتی ہے، یارہ جتی ہے رقام. جب خام جاتی ہے تو آرزویں کہیں اور. یہ آرزو ہے کہ ہمیں مومن ہونا چاہیے. ہمارا یہ آرزو اور تمنا ہمارے اندر یہ آج کی رات ہو جانی چاہیے کہ ہمیں جینا ہے تو مومن، ہمیں زندہ رہنا ہے تو مومن، ہمیں مرنا ہے تو مومن، اور اگر ہمیں اللہ کے آگے بھی پیش ہونا ہے تو بطور مومن. یہ آرزو پیدا تو ہوتی ہے ہمارے اندر، مشکل ہوتی ہے یہ، لیکن یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ معاشرہ پھر اس آرزوؤں کو غذا نہیں دیتا. چاروں طرف سے دباؤ پڑے گا کہ پاگل ہو گئے ہو، فینیٹک ہو گئے ہو، کیریئر چھوڑ رہے ہو، کاروبار چھوڑ رہے ہو، کاروبار برباد کر رہے ہو. ماحول تو آکسیجن نہیں دے گا نا اس پودے کو، وہ آگے کیسے بڑھے گا؟ گھروں سے ملامتیں شروع ہو جاتی ہیں. واپس نہیں پھرا کوئی فرما جنوں کا، تنا نہیں لوٹی کوئی آواز جرس کی. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ یہ کہ خلوص ہو، مصمم ارادہ ہو کہ ہمیں اللہ کا ایک بطور مومن بن کے پریزنٹ ہونا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے. تو آج میں اور آپ کیوں نہ آج سارے کے سارے دل میں اس آرزو اور ارادے کو لے کر اٹھیں کہ اس ایمان کی کمپریہنسو ڈیفینیشن پر ہمیں اترنا ہے. اس آیت کے شروع میں بھی اسلوب حسن ہے اور آخر میں بھی. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. یقینی مومن، قلبی مومن تو صرف وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہیں پڑے، بلکہ ہر شے لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، کہ محبوب، مطلوب اور مقصود ذات صرف اللہ ہو جائے. اس کی رضا جوئی سب سے آگے، اللہ کے دین کی رضا سب سے آگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو آگے پھیلانا سب سے آگے، پھر شک میں نہیں پڑے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم، جیسے سورہ انفال کے پہلے اور آخر میں آیا مومن کی چیز کو، مومن کی شان کو ڈیفائن کر دیا کمپاس کے دونوں اینڈز پہ، کہ ایک وہ شخص ہے جو کہ اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے اور پھر اللہ کے سیدھے راستے پر بھی چل رہا ہے اور شک میں نہیں پڑ رہا. اولئک ھم الصادقون، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. کونوا مع الصادقین، جس طرح ہم اس سے پہلے پڑھ چکے کہ ان کے دلوں میں اگر ایمان اتر آ چکا ہے تو ایسے صادقین کو تلاش کرو، تلاش کریں. میں اور آپ ایسے صادقین کہاں ہیں؟ جس طرح حضور نے یہ خبر دی ہے ہمیں، حدیثوں سے ہمارے آگے یہ بات واضح کری ہے کہ ایسے سچے لوگ ملیں گے تم کو. حضور نے فرمایا کہ میری امت میں ایک گروہ ہر وقت موجود رہے گا، آخر دم تک موجود رہے گا، جو حق پر ہوگا، جو لوگوں کو بلائے گا دعوت کی طرف. دین اسلام میں جو خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ میری امت میں مجدد کو اٹھائے گا جو لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئیں گے. اب تلاش کریں، میں اور آپ، ہم سب تلاش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو، پھر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، ان کے دستے بازو بن جائیں. ظاہر بات ہے جماعت کے بغیر اظہار حق، اظہار دین کیسے ہوگا؟ دین قائم کیسے ہوگا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ لوگ حزب اللہ بنے تھے تو دین قائم ہوا تھا نا. تو یہ تو کرنا ہوگا ہمیں، یہ تو بطور ایک طریقے سے فرض کے درجے میں. اب دیکھیں اس کے علاوہ آخری دو آیات میں جن کے اندر یہ ایمان نہیں تھا، صرف اسلام لے آئے تھے، وہ بھی احسان سمجھ کر، اب وہ آ کر حضور کے دربار میں اور حضور کی بارگاہ میں آ کے اپنے اس اسلام لانے کو بڑے دھڑلے سے پیش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم تو لڑے بڑے بالکل نہیں، بغیر لڑے بڑے اسلام لے آئے، تو ہمارا حق تو زیادہ ہونا چاہیے نا. وہ ایمان سے تو خالی تھے لیکن ایمان کے دعوے دیکھیں کتنے زیادہ کرتے تھے، اس کا ایک نقشہ کھینچ کے بتایا جا رہا ہے. قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ کیا اللہ کو اپنے دین کی تم خبر دیتے ہو؟ اللہ پر جتلا رہے ہو احسان یہ کہ ہم بڑھ چڑھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں، تو کیا اللہ کو سمجھانا چاہ رہے ہو کہ ہم دین لے کر آ گئے ہیں؟ حالانکہ ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی تک آیا ہی نہیں ہے، صرف قانوناً مسلمان ہو چکے ہو. واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، حالانکہ اللہ تو سب آسمانوں اور زمینوں کی چیزوں کو جاننے والا ہے. اگر تمہارے اندر ایمان ہوتا تو تم یہ سوال ہی نہیں کرتے. بندہ مومن کو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ تو جانتا ہے اللہ آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کا جاننے والا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی یہ لوگ اپنے اسلام لانے کا احسان آپ کے اوپر دھرتے ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان مت کرو، احسان نہ جتاؤ. بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو.
اے نبی یہ تو اپنا احسان اسلام لانے کا آپ کے اوپر جھڑ رہے ہیں، آپ ان کو فرما دیجئے کہ مجھ پر احسان مت جھڑو، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے، اگر تم سچے ہو۔ جب اسلام پر آ گئے ہو تو ایمان کے راستے پر بھی چڑھ جاؤ گے۔ مجھے اور آپ کو اب فکر ہے نا اگر کہ ایمان ہمارے اندر نہیں ہے، تو جب اسلام پر آ گئے تو ایمان کی سڑک پر بھی، ایمان کی شارہ پہ بھی انشاءاللہ چڑھ جائیں گے، گھبرائیے نہیں۔ لیکن ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے قول، اپنے فعل، اپنے عمل میں، اگر واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، قرآن مجید کو واقعتاً دل سے تسلیم کیا ہوا ہے، تو گھبراؤ نہیں، ایمان بھی آ جائے گا۔ اطاعت کرتے رہو اللہ اور رسول کی، نماز پڑھتے رہو، روزے زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دو، ان اعمال کی نورانیت کی بنا پر تمہارے دلوں کے اندر ایک ہلچل محسوس ہوگی۔ نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی سینے میں اسے ذرا اور تھام، ابھی ہلچل مچے گی، ایمان بیدار ہو جائے گا۔ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے یہ ملے گی قاری کو اسی قرآن کے سپاروں سے، یہیں سے ملے گا ایمان۔ اب دیکھیں پہلے لفظ آیا تھا اسلام، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کھول دیا۔ آیت کیا ہے؟ یمنون علیک ان اسلموا، اسلام تو لیں، اسلام لانے کا احسان مت جھڑو۔ بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان، اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم کو ایمان کے طور پر لے آیا ہے، ایمان کی ہدایت دے دی ہے، یعنی اللہ نے کرم کرا ہے کہ اسلام کی بدولت تم کو ایمان کی سڑک پر چلا دیا ہے، جو تم کو سیدھا چلاتے چلاتے ایمان بھی تمہارے اندر پیدار کر دے گی۔ لیکن ان کنتم صادقین، اگر اسلام سچا لائے ہو تو ہوگا نا یہ۔ اسلام اگر جھوٹا لے آئے ہو، دل میں عداوت ہے، جان بچانے کے لیے اسلام لائے ہو، تو پھر تو تم تو اس کے اہل ہی نہیں ہو۔ ہاں اسلام لے آئے ہو تو قانوناً تو مسلمان مانے جاؤ گے، مرو گے تو پھر ظاہر بات ہے نماز جنازہ بھی ہوگی۔ رئیس المنافق عبداللہ ابن ابی کی کیا نماز جنازہ نہیں پڑھائی حضور نے؟ قانوناً تو وہ بھی مانا گیا، اینڈ تک مسلمان مانا گیا، مومن نہیں مانے جاؤ گے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمینوں کی مخفی باتوں تک کو جانتا ہے، چھپی باتوں کا بھی جاننے والا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کی رات بالخصوص ہمارے دلوں میں وہ ایمان بیدار کر دے کہ جس کی اللہ تعالیٰ ہم سے ایک خواہش ظاہر کرتا ہے، جس کے لیے ہمیں قرآن مجید کے قریب آنا ہوگا، قرآن مجید کو اپنا امام اور رہبر اور دوست سمجھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا، عمل کرنا قبول فرمائے، اور اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہمارے اندر وہ ایمانی کیفیت بیدار کر دے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ ہو جائے، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔